یمن میں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری، دارالحکومت صنعا اور دیگر علاقوں میں بڑے مظاہرے۔ یمنی اور فلسطینی پرچم لیے مظاہرین کے اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعرے۔ جو سمجھ رہا ہے سب ٹھیک ہے وہ خام خیالی میں ہے۔ یورپ جنگ میں داخل ہو چکا، پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے خبردار کر دیا، کہا اگر روس نے یوکرین کو شکست دی تو یورپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ روس نے دوغلی امریکی پالیسی بے نقاب کر دی، بائیڈن کی موجودگی میں روس امریکہ تعلقات میں بہتری ناممکن قرار۔ امریکہ میں روسی سفیر اتانولی اینتونو کا تازہ ترین انٹرویو، کہا بائیڈن انتظامیہ کی اصل توجہ ایشوز کی طرف نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کب تک رہا جائے۔ جائیں تو کہاں جائیں، پاکستانی بے حال، کاروبار کرنے والے مسلم بھائی لوٹ گھسوٹ میں مصروف، بے لگام مافیا کے سامنے حکومت سر جھکائے، بے بس لاچار بیکار، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم، مہنگائی کم نہ ہوئی۔ جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن، قاری خلیل الرحمان، مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر جید علماء کرام کی شرکت۔ عرفان رمضان میں تزکیہ نفس کے موضوع پر گفتگو۔ پہلے تو میں اپنے والد کا نام بتاؤں، سید یاور حسین کیف بنارسی، جنہوں نے تحریک پاکستان کو نعرہ دیا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ آج میرے بیٹوں کو ڈاکوؤں نے گولی مار دی، ہم اس ملک سے نہیں جائیں گے۔ آپ اختیار سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں، ارے روٹی نہیں دے رہے زندگی تو دو۔ ہمارے یہاں تو لیڈر اپنی زندگی بچاتے ہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے قوم کو مار رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے تحریک آزادی کے اہم کردار یاور حسین بنارسی کا پوتا علی رہبر کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ علی رہبر اپنے 2 چھوٹے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے دیر رات تک کام کرتا تھا۔ والد کہتے ہیں پاکستان میں رہنا سزا بنا دیا گیا ہے۔ سحری میں اٹھے تو فون آیا کہ جناح اسپتال آ جاؤ، لاش پڑی ہے۔ بعض جگہ تو میں نے یہ سنا ہے گولی مار کے کہتے ہیں ٹیسٹ کرنی تھی، گولی اس لیے مار دی۔ جس شہر میں بے موت مر جاتے ہیں انسان، اس شہر میں جینے کا ہونا ڈھونڈ رہا ہوں۔ گلستان جوہر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے علی رہبر کا قتل، شہریوں نے ایک ڈاکو کو تشدد کر کے مار دیا، دوسرا فرار۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایچ او شارع فیصل معطل۔ رمضان میں ڈکیتی مزاحمت پر 9 شہریوں کا قتل، 89 روز میں 49 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ حالات سنجیدہ، غریب خاتون کے لیے نوکری کے بدلے عصمت کا سودا، سرکاری نوکری دلوانے والوں سے ہوشیار۔ خاتون سے مبینہ ریپ، فہد نامی ملزم کو بآسانی ضمانت مل گئی، ملزم آزاد، پولیس کو ڈی این اے رپورٹ کا انتظار۔ خاتون کہتی ہیں فہد نے انٹرویو کے لیے گلستان جوہر بلایا تھا، یا اسے سزا دو یا میں خودکشی کر لوں۔ خوشاب میں جنازے سے واپسی پر گھات لگائے ملزمان کی فائرنگ، 2 نوجوان جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ذاتی دشمنی پر کی گئی۔ کانگلا ہل میں نامعلوم ملزمان نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کر کے ٹیچر کو قتل کر دیا، اہلیہ بال بال بچ گئیں۔ مقتول اپنے گاؤں جا رہے تھے، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کو 76 سال میں غیر قانونی ٹریڈ اور اسمگلنگ نے نقصان پہنچایا، کھربوں کے محصولات نہیں آتے، معیشت سمیت مختلف چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب، بولے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی انفرادی کا خاتمہ کرنا ہوگا، پاکستان کو چیلنجز سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے کے بعد پہلا خط۔ جو بائیڈن نے لکھا کہ دونوں ممالک کے عوام کی شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت ہی اہم ہے۔
صحت، معاشی ترقی اور تعلیم کے مشترکہ وژن کو فروغ دیتے رہیں گے۔ سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں معاونت جاری رہے گی۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے اور عین اللہ، وجہ اللہ اور لسان اللہ کی شب ضربت، فرش عزا بجھ گئی جگہ جگہ مجالس۔ دماد رسول، شوہر بطول اور جنت کے سرداروں کے والد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے دوران سجدے میں خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی۔ اپنے قاتل کو شربت پلانے اور کعبے میں پیدا ہونے والے مولائے کائنات 21 رمضان کو شہید ہوئے۔